رات کا کھانا انہوں نے آشیانہ کے قالینوں والے ڈرائنگ روم میں کھایا۔ جہان صبح سائٹ سے ہی واپس ہو گیا تھا۔ حیا کو موہوم سی امید تھی کہ وہ کھانے کے وقت کہیں سے نمودار ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کا دل کسی پنڈولم کی طرح امید اور نا امید کے درمیان گھومتا رہا، یہاں تک کہ اس نے خود کو سمجھا دیا کہ وہ سارا دن ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس کے اپنے بھی کام ہیں۔ آشیانہ میں 1 2 3 مزید فیملیز آئی ہوئی تھیں، پھر بھی مولود بے اور مسز سونا ان کا پہلے سے زیادہ خیال رکھ رہے تھے۔ رات میں وہ سوئی اور صبح فجر کے لیے اٹھی، نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی۔ 2 3 گھنٹے بعد دستک سے آنکھ کھلی۔ آپا، آپا، فاتح پکار رہا تھا۔ ایک تو یہ آپا کا زبردستی کا بھائی بھی نہ آرام نہیں کرنے دے گا۔ وہ جب تک کلستی ہوئی دروازے تک آئی وہ جا چکا تھا۔ دروازے کی دراز سے البتہ اس نے ایک چھوٹا سا لفافہ ڈال دیا تھا۔ اس نے جھک کر لفافہ اٹھایا، اسے کھولا، اس کے اندر رکھا سفید موٹا کاغذ نکالا۔ یہ لکھائی تو وہ ہمیشہ پہچان سکتی تھی۔ ری جوائننگ ایٹ 2 PM۔ آئی ہوپ لیڈیز آر۔ لائنز پڑھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ یعنی وہ 2 بجے مل رہے ہیں، مگر کدھر؟ جگہ اس نے نہیں لکھی تھی، مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ان کے پاس آئے گا، پھر وہ اکٹھے کہیں جائیں گے۔ بعد میں جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو گلابوں کے بوکے بھی وہاں پڑا تھا، جو فاتح نے لفافے کے ساتھ ہی رکھا ہوگا۔ وہ ان کو بھی اندر لے آئی اور صوفے کے ساتھ میز کے گلدان میں سجا دیا۔ گلاب کی تازہ دل فریب مہک دنیا کی سب سے خوبصورت مہک ہوتی ہے۔ بچپن میں اسے گلاب کی پتیاں کھانے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ وہ نہ میٹھی ہوتی تھی نہ نمکین، بس کوئی الگ سا ذائقہ تھا۔ اب بھی وہ یہ حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بہاریں اٹھ جاتی اور اسے دیکھ لیتی تو کتنی شرمندگی ہوتی۔ بہاریں نے ناشتے کے بعد وہ پھول دیکھے۔ یہ کہاں سے آئے؟ عبد الرحمن نے بھجوائے ہیں، وہ بستر سمیٹ رہی تھی۔ کتنے پیارے ہیں حیا، بہاریں ذرا رک کر بولی۔ کیا تم نے کبھی گلاب کی پنکھڑیاں کھائی ہیں؟ وہ جو بیڈ کو طے کر رہی تھی پلٹ کر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھ جیسی ڈیسنٹ لڑکی ایسا کر سکتی ہے؟ سچ بولنے کا موڈ نہیں تھا اور جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی، سو الٹا سوال کر دیا۔ 1:30 وہ تیار ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ انتظار اس دنیا کا سب سے تکلیف دہ شے ہے۔ بار بار گھڑی کو دیکھنے جانا، کب آئے گا وہ؟ اس نے پھر سے اس کا خط نکال کر پڑھا۔ 2 بجے کا ہی لکھا تھا اس نے۔ وہ کاغذ واپس ڈالنے لگی، پھر ٹھہر گئی۔ یوں تو وہ عام سی لائنز تھیں، مگر کچھ تھا اس لائن میں جو غلط تھا۔ بہاریں اس کے کندھے کے اوپر سے جھانک کر پڑھنے لگی۔ ہاں، یہ اسی نے لکھا ہے، یہ اسی کی لکھائی ہے۔ دیکھو، ہر ورڈ کا پہلا حرف بڑا لکھا ہے۔ جو چیز اسے الجھا رہی تھی بہاریں نے اس کی نشاندہی کر دی۔ وہ ذرا سی چونکی۔ جب اس نے مجھے سیاروں کے نام سکھائے تھے تو ایسے ہی لکھا تھا۔ دکھاؤں تمہیں؟ وہ جھٹ سے اپنا گلابی پرس اٹھا لائی اور اندر سے ایک گلابی ڈائری نکال کر پھر کھول کر ایک صفحہ حیا کے سامنے کیا۔ اس پر لکھا تھا، مائی ویری ایلیگنٹ مدر جسٹ سرو اس 9 پیزاز۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اچنبھے سے وہ عبارت پڑھی۔ ہر لفظ کا پہلا حرف بڑا تھا، یعنی کہ کیپٹل میں تھا۔ دیکھو، ہر بڑے حرف سے سیارے کا نام بنتا ہے۔ مائی کے ایم سے مرکزی، ویری کے وی سے وینس، ای سے ارتھ، اور اس طرح یہ فقرہ یاد کرنے سے مجھے سیاروں کی ترتیب یاد ہو گئی۔ سناؤں؟ بہاریں چہک کے بولی۔ نہیں، مجھے یہ دیکھنے دو۔ اس نے جلدی سے ایک قلم اٹھایا اور جہان کے اس فقرے کے ہر بڑے حرف کو نیچے اتارا۔ اس سے بھی کوئی دوسرا فقرہ بنے شاید۔ الفاظ اس کے لبوں میں رہ گئے۔ وہ 6 حرف ایک ساتھ لکھے ہوئے اس کے سامنے آئے۔ IHLARA، اہلارا۔ اس نے بے یقینی سے دہرا کر بہاریں کو دیکھا۔ اہلارا؟ بہاریں گل چیخی۔ اللہ اللہ! تقریباً بھاگتے ہوئے اس نے اپنا پرس اور عبایا اٹھایا، پھر گھڑی دیکھی۔ 2 بجنے میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ وادی اہلارا کا نام اہلارا گاؤں کے نام پہ تھا، جو اس وادی کے قریب واقع تھا۔ یہ وادی یوں تھی کہ 2 دیو ہیکل چٹانیں چند کلومیٹر کے فاصلے پر آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ان کے درمیان سے دریا بہتا تھا اور جنگل ہی تھا، اطراف میں پہاڑ تھے۔ یہ درمیان کی وادی اہلارا وادی تھی۔ سیاح اکثر کپاتوکیا میں عشق وادی، لو ویلی، گل شہر، روز ویلی اور اہلارا ویلی وغیرہ سے ٹریکنگ کے لیے آیا کرتے تھے۔ اہلارا کا ٹریک یہ تھا کہ یہ ایک چٹان سے دوسری چٹان تک دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جانا تھا۔ اصل ٹریک 16 کلومیٹر لمبا تھا، مگر 2 شارٹ کٹ بھی بنے ہوئے تھے۔ ایک 7 کلومیٹر جبکہ دوسرا 3.5 کلومیٹر لمبا تھا۔ یہ حیا کا اندازہ تھا کہ آپریشن کے بعد
جہان بہت زیادہ پیدل نہیں چل سکتا ہوگا، اس لیے وہ انہیں سب سے چھوٹے ٹریک کے دہانے پہ مل جائے گا۔ مولود بے نے انہیں وہیں ڈراپ کر دیا تھا۔ 2 کب کے بج چکے تھے اور ان کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ ان سے پہلے کا پہنچ چکا تھا۔ سیاحوں کی چہل پہل میں بھی دور سے حیا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ایک بڑے پتھر پہ بیٹھا، سر پر پی کیپ، کندھے پہ بیگ اور گلاسز سامنے گرے شرٹ پہ اٹکے ہوئے، وہ انہی کو دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ درمیانی رفتار سے چلتی بہارے کا ہاتھ تھامے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے جہان پر غصہ تھا۔ کیا تھا اگر وہ انسانوں کی زبان میں بتا دیتا کہ اہلارا ویلی آ جاؤ، اگر جو وہ یہ کوڈ نہ جان سکتی، اگر وہ جو نہ مل سکتی، تب؟ لیکن تب بھی وہ اسی پہ ملبہ ڈال دیتا۔ آخر وہ اس جیسی اسمارٹ تھوڑی تھی۔ وہ دونوں اس کے قریب آئیں تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری لغت میں 2 بجے کا مطلب 1:55 ہوتا ہے، اور اب ٹائم دیکھو، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اچھا، پھر واپس چلی جاتی ہوں۔ خیر، اب تو میں نے اتنا وقت ضائع کر لیا ہے، اب چلتے ہیں۔ ہاتھ سے درختوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی چل پڑا۔ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں کیسی ہوں؟ بہارے نے احتجاجاً اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ سوری، تم کیسی ہو؟ بجائے جھڑکنے کے وہ معذرت کرنے لگا۔ بہارے بہت اچھی کہہ کر اسے آشیانہ کے بارے میں بتانے لگی۔ اچھا، ہاں۔ حیا اس کی بات سنتے سنتے اس نے ایک دم حیا کو پکارا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں آئیڈیا نہیں ہوا کہ ہم نے ٹریک پہ جانا ہے؟ میں نے تو صبح ہی بتا دیا تھا، اور تم ان جوتوں کے ساتھ آئی ہو؟ ذرا خفگی سے کہتے ہوئے اس نے حیا کے جوتوں کو دیکھا۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں نظر جھکائی اور ایک کرراہ اس کے لبوں سے نکلتی نکلتی رہ گئی۔ اللہ اللہ، وہ جلدی میں وہی سرخ ہیل پہن آئی تھی۔ ہاں، میں ان جوتوں میں 2 گھنٹے پیدل چل سکتی ہوں، اور ڈی جے نے ہی تو کہا تھا کہ کوئی بھی چیز انسان کو نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مانے۔ شیور؟ اور تمہارا پاؤں؟ ٹھیک ہے میرا پاؤں، چلو اب۔ وہ اکتا گئی۔ وہ گھنے درختوں میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ دریا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دونوں اطراف خشک اونچی چٹانیں تھیں جن میں غار کی صورت چرچ بنے تھے۔ تھوڑی دور جا کر ہی اس کا پاؤں جواب دینے لگا تھا۔ وہ موج جس کو وہ کب سے نظر انداز کرنے لگی تھی، شاید موج ہی بڑھ گئی تھی۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے جب جہان نے کہا، ذرا رک جاتے ہیں۔ بائیں جانب چٹان میں سیڑھیاں بنی تھیں جو اوپر ایک غار نما چرچ پر جاتی تھیں۔ وہ ان سیڑھیوں پر چڑھتے اوپر آ گئے۔ بہارے کو اس نے اپنا کیمرہ دے کر چرچ کی تصاویر بنانے کو بھیج دیا، اور وہ خود سیڑھیوں کے دہانے پہ اوپر نیچے بیٹھ گئے۔ کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ حیا نیچے گہری وادی، دریا اور چٹانیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دوستانہ انداز پہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ یوں ہی، حالانکہ اب تو میں تمہیں اپنے ساتھ بارڈر تک بھی لے جا رہا ہوں، مگر تم ہمیشہ خفا رہتی ہو۔ کہنے کے ساتھ اس نے کندھے سے اپنا بیگ اتارا اور اندر سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا۔ نہیں، میں خفا نہیں ہوں۔ اور تمہارا پروگرام؟ اس نے اسے نقشہ کھول کر دونوں کے درمیان میں پھیلاتے دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ دیکھو، یہ کپا توقیہ ہے جہاں ہم ہیں۔ اس نے نقشے پہ ایک جگہ انگلی رکھی۔ حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ رہا ترکی اور شام کا بارڈر۔ اس نے بارڈر کی موٹی لکیر کو انگلی سے چھو کر بتایا۔ یہاں ترکی کا چھوٹا سا قصبہ ہے، کیلس۔ ہمیں کیلس جانا ہے۔ وہاں سے یہ بارڈر کراس کر کے میں ادھر شام کے شہر ایلسیو چلا جاؤں گا۔ کیلس سے بارڈر تقریباً 3 کلومیٹر ہے۔ منگل کی رات ٹھیک 2:30 بجے مجھے یہ بارڈر کراس کرنا ہے۔ وہاں سے تم واپس چلی جاؤ گی اور پھر میں خود پاکستان آ جاؤں گا۔ اللہ اللہ، وہ اتنی خطرناک باتیں کتنے آرام سے کر لیتا ہے، حیا سوچ رہی تھی۔ جہان، کیا بارڈر کراس کرنا اتنا آسان ہوگا؟ وہ حیران تھی۔ دل کو عجیب سے واہمے ستانے لگے تھے۔ حیا، ترکی اور شام کا بارڈر آسان ترین بارڈر ہے۔ یہ 900 کلومیٹر لمبا ہے۔ اب کیا سارے 900 کلومیٹر پہرا لگا سکتے ہیں بارڈر فورسز والے؟ نہیں نا۔ سو یہاں صرف خاردار تارے ہیں جن میں بہت سے سوراخ ہیں۔ ہر رات کتنے ہی لوگ اس بارڈر کو پورے اہل و عیال سمیت کراس کر لیتے ہیں۔ وہ بہت بے نیاز سے انداز میں نقشہ لپیٹتے بتا رہا تھا۔ حیا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اور بارڈر سیکیورٹی فورسز؟ وہ کیوں نہیں ان لوگوں کو پکڑتی؟ وہ صرف ان کو پکڑتی ہیں جو خود چاہیں۔ اگر ہم نہ پکڑے جانا چاہیں تو فورسز ہمیں نہیں پکڑتی۔ مگر جہان، میں نے تو سنا ہے اس بارڈر پہ بارودی سرنگیں ہوتی ہیں جو پاؤں پڑنے پر پھٹ سکتی ہیں۔ وہ جتنی پریشان ہو رہی تھی وہ اتنا ہی پرسکون تھا۔ اوہ، مجھے پتا ہے کون سی سرنگ کہاں ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو حیا۔
وہ کچھ دیر اسی طرح باتیں کرتے رہے، پھر اس نے گردن اٹھا کر سورج کو دیکھا۔ میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے اس کے سرخ جوتوں کو دیکھا۔ جب تم وضو کرنے کے لیے یہ جوتے اتارو گی تو میں انہیں دریا میں پھینک دوں گا۔ حیا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تو میں انہیں اتاروں گی ہی نہیں، میرا دین بہت آسان ہے۔ وہ نیچے اتری اور دریا سے وضو کر کے صاف جوتوں کو پھر سے صاف کر کے انہی میں نماز پڑھی۔ جب وہ واپس آئی تو جہان اور بہارے چرچ کے داخلی دروازے کے پاس آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تمہاری عادت نہیں گئی چھپ کر باتیں سننے کی، تم کیوں کر رہی تھی ایسا؟ وہ غصے سے اسے کہہ رہا تھا۔ سر جھکائے کھڑی بہارے نے منمنانا چاہا۔ میں نے کچھ نہیں سنا، بس تھوڑا سا خود بخود سن لیا۔ میں تمہارا خود بخود اچھی طرح سمجھتا ہوں، میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی کیا تو میں برا پیش آؤں گا۔ تمہیں سمجھ میں آیا جو میں نے کہا؟ تبھی جہان نے حیا کو دیکھا تو سر جھٹک کر اس تک آیا۔ کیا وہ ہماری باتیں سن رہی تھی؟ حیا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ نہیں، میرا نہیں خیال اس نے کچھ سنا ہے، بہرحال میں اسے خبردار کر رہا تھا۔ تم پریشان مت ہو، اگر اس نے کچھ سنا بھی ہوگا تو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ جہان نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنی بہن کی جاسوس ہے، ایک ایک بات ادھر بتائے گی۔ اس پر نظر رکھنا، یہ کسی کو فون نہ کرے۔ اس کا فون تو آشیانہ میں پڑا تھا، چارج پہ لگا تھا، تم فکر نہ کرو، واپس جا کر میں فون ہی لے لوں گی۔ جہان کچھ کہے بنا سیڑھیاں اترنے لگا۔ حیا نے پیچھے مڑ کر بہارے کو دیکھا، پھر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنا گلابی پرس مضبوطی سے پکڑے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کا فون اس کے گلابی پرس کے اندرونی خانے میں رکھا تھا۔ آنے اپنے مخصوص کرسی پر بیٹھی سلائیوں کو مہارت سے چلاتی سویٹر بن رہی تھیں۔ اون کا گولا لڑک کر ان کے قدموں کے قریب گرا پڑا تھا۔ عائشہ گل ان سے فاصلے پر پڑے صوفے کے ایک کونے پہ ٹکی اون کے گولے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں دھاگے پہ جمی تھی مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ زندگی اب اون کے گولے کی سی لگتی تھی، کوئی اسے کب بن دے کب ادھیڑ دے، سلائیاں اس کے ہاتھ میں تو تھیں ہی نہیں۔ عائشہ تمہارا فون بج رہا ہے۔ آنے کے پکارنے پر وہ چونکی۔ گود میں رکھا فون کب سے بج رہا تھا؟ اس نے نمبر دیکھا اور پھر ایک معصوم سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ بہارے۔ نمبر پر لکھا نام دیکھ کر اس نے پیار سے آنے کو بتایا اور سبز بٹن کو دبا کر فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، ترکی والے کیسے ہیں؟ اس کی مسکراہٹ اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی، آنکھوں میں طمانینت کے سارے رنگ اتر آئے تھے۔ ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ اس کے الفاظ سن کر آنے نے بے اختیار سلائیاں چلاتے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ اسی پل عائشہ سیدھی ہو کر بیٹھی، اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ کون سا بارڈر؟ ترکی اور شام کا؟ اس نے آہستہ سے دہرایا تھا۔ آنے فاصلے پر بیٹھی تھی، انہیں سنائی نہیں دیا تھا مگر انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے ضرور دیکھا۔ وہ ان کو یوں دیکھتے پا کر زبردستی مسکرائی تھی، پھر معذرت خواہانہ نظروں سے گویا اجازت طلب کرتی اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ آنے نے ذرا حیرت سے اسے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ کچن کے کھلے دروازے سے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی فون پر بات کرتی نظر آ رہی تھی۔ آنے واپس سلائیوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ہاں کہو، پھر میں سن رہی ہوں۔ کاؤنٹر پہ کوہنی رکھ کر جھکے کھڑی عائشہ نے ایک محتاط نظر باہر لاؤنج میں کھڑکی کے نزدیک بیٹھی آنے پر ڈالی۔ وہ اب اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ذرا اونچا بولو، اتنا آہستہ میری سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا کوئی آس پاس ہے؟ عائشہ نے رک کر سنا اور پھر اسبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مجھے ساری بات سمجھاؤ اب۔ اس نے پھر ادھ کھلے دروازے سے جھانکا۔ آنے اپنی بنائی میں مصروف تھی۔ کیا؟ ایک منٹ، کیلس کے کس طرف ہے وہ بارڈر؟ وہ تیزی سے فریج کی جانب بڑھی اور اس کے دروازے سے نصب ہولڈر سے پین نکالا اور ساتھ ہی آویزہ نوٹ پیڈ کے اوپری صفحے پر تیزی سے لکھنے لگی۔ منگل کی رات، یعنی پیر اور منگل کی درمیانی رات، 2 سے 3 بجے وہ اللیگل بارڈر کراس کرے گا۔ اچھا۔ اور وہ روانی سے چند الفاظ گھسیٹنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ اچھا اوکے۔ اس نے پین واپس ہولڈر میں رکھا اور نوٹ پیڈ کا صفحہ پھاڑ کر تہہ کر کہیں دبا دیا۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ کیا ہوا؟ کوئی آ گیا ہے؟ اچھا تو فون رکھو، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ مرحبا۔ اس کا مرحبا ادا ہونے سے پہلے ہی فون بند ہو گیا تھا۔ عائشہ نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور پھر چند گہرے گہرے سانس لے کر اپنی حواس بحال کیے۔ دل ابھی تک یوں ہی دھڑک رہا تھا۔ راز بھی ایک بوجھ ہوتے ہیں جنہیں سہارنے کے لیے بہت مضبوط اعصاب ہونے چاہیے۔ اس نے ہاتھ میں تہہ شدہ کاغذ پہ نگاہ دوڑائی۔ اس معلومات کے ساتھ اسے کیا کرنا چاہیے؟
ترکی کا تم پر فرض ہے عائشہ، اپنے دل سے پوچھو کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ایک مجرم، ترکی کا ایک قومی مجرم غیر قانونی طریقے سے بارڈر پار کر رہا ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے اپنے دل سے پوچھنا چاہا۔ عجیب سا ہیجان اور تذبذب ہر جگہ غالب تھا۔ تمہیں بارڈر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر کو بتا دینا چاہیے، تمہیں ان کو بتانا چاہیے سب کچھ تاکہ وہ اسے گرفتار کر سکیں۔ مگر نہیں، عائشہ گل یہ سب کیسے کرے گی؟ عائشہ گل تو کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نہج پہ وہ ایک دم چونکی۔ عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی، عبد الرحمن اسے ہمیشہ کہا کرتا تھا، اس کا پسندیدہ جملہ۔ مگر اس وقت یہ فقرہ کسی تیر کی طرح اسے آ لگا تھا۔ وہ شائستہ قدموں سے چلتی واپس لاؤنج کے بڑے صوفے پر آ ٹکی۔ آنے نے صلاحیوں سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی تھی بہارے؟ عائشہ نے ٹھیک سے بات نہیں سنی اور گردن نفی میں ہلا دی۔ وہ کہیں اور ہی گم تھی۔ کیا اسے عبد الرحمن کو دکھا دینا چاہیے کہ عائشہ گل بہت کچھ کر سکتی ہے؟ کیا واقعی؟ وہ چلتے چلتے اس جنگل نما علاقے تک کہاں پہنچے تھے۔ اونچے سرسبز درخت اور ان کے درمیان سے دریا کسی تنگ جھرنے کی طرح بہہ رہا تھا۔ پانی کے اوپر پل کی صورت میں لکڑی کے پھٹے لگے ہوئے تھے اور درمیان میں لکڑی کا ایک بڑا سا تخت تھا۔ تخت پہ سرخ قالین بچھا تھا اور اس کے تین سائڈ پہ منڈیر بنا کر گاؤ تکیے لگائے تھے۔ چوتھی طرف منڈیر نہ تھی تاکہ وہاں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھو تو پانی پیروں کو چھوئے۔ سبز پانی، سبز درخت اور اوپر نیلا آسمان۔ پل کے اس پار جھوپڑے سے بنے تھے جن میں سے ایک سے وہ ابھی ابھی نماز پڑھ کر نکلی تھی۔ ظہر سے عصر تک وہ چلتے ہی رہے تھے اس مقام پہ جہان انہیں چھوڑ کر اپنے کسی کام سے چلا گیا تھا۔ اس کو 1 گھنٹے تک آنا تھا۔ وہ اس اثنا میں کھانا کھا کر اب نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ باہر نکل کر دیکھا تو بہارے پل کے تخت پر بیٹھی پیر کے انگوٹھے سے پانی میں دائرے بنا رہی تھی۔ حیا نے اپنی سرخ ہیلز اتار کر اندر جھوپڑے پہ رکھ دی۔ جہان کون سا دیکھ رہا تھا اور پاؤں سے ذرا سا عبایا اٹھائے ننگے پیر چلتی پل تک آئی۔ بہارے کے ساتھ بیٹھ کر اس نے پاؤں پانی میں ڈالے تو وہ ٹخنوں تک سبز مایا میں ڈوب گئے۔ جہان کا ترکی واقعی خوبصورت تھا۔ عبد الرحمن کب آئے گا؟ بہارے گود میں رکھے اپنے گلابی پرس پہ لگے موتی میں انگلی پھیرتی پانی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ آ جائے گا ابھی، تم نے اتنی دیر کیا کیا؟ اس نے گردن موڑ کر مسکراتے بہارے کو دیکھا۔ وہ کھانے کے بعد جب نماز پڑھنے لگی تو بہارے باہر آ گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں کیا، اس نے بجھے بجھے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ جہان کی ڈانٹ کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ کیا تم اس کے لیے اداس ہو کہ اس نے تمہیں ڈانٹا؟ وہ ہر وقت ڈانٹتا ہے، مگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ کیا تم نے واقعی ہماری باتیں سنی تھیں؟ اس سے پوچھتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ سنا ہوگا تو بھی وہ سمجھ نہیں پائے گی۔ نہیں سنا میں نے کچھ، سب مجھے ہی کیوں الزام دیتے ہیں؟ بہارے خفگی سے کہتی سر اٹھا کر دور جاتے پرندے کو دیکھنے لگی۔ اچھا پھر اداس کیوں ہو؟ حیا کیا میں جب 15 سال کی ہو جاؤں گی تو شادی کر سکوں گی؟ اور حیا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تمہیں ایسی بات کیوں سوجی بہارے؟ گنچا کی شادی بھی 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی نا؟ گنچا کون؟ ہماری جدیسی میں رہتی تھی، ہم سب لوگ گئے تھے اس کی شادی پہ۔ عبد الرحمن بھی گیا تھا، تصویر بھی ہے میرے پاس، دکھاؤں؟ حیا نے مکانگی سے انداز میں سر ہلایا۔ بہارے نے اپنا پرس کھولا، اندرونی خانے کی زپ کھولی اور ایک لفافہ نکالا۔ اسے اس کے موبائل کی جھلک نظر آئی تھی۔ تمہارا فون تمہارے پاس تھا؟ اس کو حیرت ہوئی۔ میں سمجھی تم نہیں لائیں۔ میں لے آئی تھی، چارجنگ ہو گئی تھی۔ کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ حیا نے فون لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو بہارے نے جلدی سے زپ بند کر کے پرس پرے کر دیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تم میرا یقین کیوں نہیں کرتی؟ میں اچھی لڑکی ہوں۔ حیا نے گہری سانس بھری۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارا یقین کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ بہارے گل اچھی لڑکی ہے اور اچھی لڑکیاں کبوتر نہیں بنتی، وہ باتیں ادھر سے ادھر نہیں کرتی۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔ جہان تمہیں جو بات آگے بتانے سے منع کر رہا تھا وہ تم عائشہ کو نہیں بتاؤ گی، پرامس؟ بہارے نے لیکن کہنے کے لیے لب کھولے پھر بند کیے، پھر سر جھٹک کر لفافے سے ایک فوٹوگراف نکالا، حیا کے سامنے کیا۔ بس میرے پاس اس کا یہی فوٹو ہے۔ حیا کو دکھاتے ہوئے بھی بہارے نے تصویر کا کنارہ سختی سے پکڑ رکھا تھا، اتنی سختی سے کہ اس کا ناخن پیلا سفید ہو گیا۔ وہ اب پانی کے قریب کوئی بھی چیز بے احتیاطی سے پکڑنے کا خطرہ نہیں لیتی تھی۔ پانی کھوئی ہوئی چیزیں کبھی بھی لوٹایا نہیں کرتا تھا۔ وہ شادی کے فنکشن کی تصویر تھی، کوٹ میں نکاح تھا۔ فرنٹ رو کی نشستوں پر وہ تینوں بیٹھے تھے، بلیک سوٹ اور گرے شرٹ میں ملبوس۔ وہ بس ذرا سا مسکرا رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی بہارے اور عائشہ بھی مسکرا رہی تھیں۔ مصنوعی فیملی
جو اب ٹوٹ گئی تھی۔ پتہ ہے ہماری شادیوں میں نکاح کے بعد دلہا دلہن کی کرسی اٹھاتے ہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں، تاکہ وہ علامتی طور پر یہ ثابت کر سکیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ مگر غنچہ اتنی موٹی تھی کہ اس کے دلہا سے کرسی اٹھائی ہی نہیں گئی۔ پھر وہ ذرا سی رکی۔ مگر تم عائشہ کو مت بتانا کہ میں نے یوں کہا۔ اگر تم وہ بات جو جہان نے منع کیا ہے کہ عائشہ کو نہیں بتاؤ گی تو میں بھی اسے نہیں بتاؤں گی۔ مگر عائشہ تو پہلے ہی، اس نے جیسے زبان دانتوں تلے دبائی۔ کیا اسے پہلے ہی پتا ہے؟ حیا نے بغور اسے دیکھا۔ بہارے نے جھٹ گردن نفی میں ہلائی۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، پرومس۔ اس نے تصویر احتیاطاً خط کے لفافے میں ڈالی اور اسے بیگ میں رکھ دیا۔ کچھ تھا جو حیا کو ڈسٹرب کر گیا تھا، کچھ غلط تھا کہیں، مگر کیا یہ وہ نہیں سمجھ سکی۔ جہان آیا تو وہ لوگ اہلارا گاؤں آ گئے۔ اب شام ہو رہی تھی سو وہ وہیں سے واپس ہو لیا، جبکہ انہوں نے کیب لے لی اور واپس آشیانہ آ گئیں۔ جہان نے کہا تھا کہ کل یہاں سے روانہ ہونا ہے، اسی حساب سے وہ آج پیکنگ کر رہی تھیں۔ پنار رات میں چائے دینے آئی تو ان کو سامان سمیٹتا دیکھ کر افسردہ ہو گئی۔ میری منگنی ہوگی سرما میں، کیا تم لوگ آؤ گے؟ میں تمہیں ضرور انوائٹ کروں گی۔ میں ضرور آؤں گی، بہارے نے چہک کر کہا، پھر حیا کو دیکھ کر مسکراہٹ ذرا سمٹی۔ میرا مطلب ہے شاید آؤں۔ ہاں، پنار مسکرا کر اس کا گال تھپتھپاتی باہر نکل گئی۔ عائشہ کہتی ہے جب میں ان کے پاس جاؤں گی تو ہم دونوں دور کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے، جہاں پاشا بھی نہ ہو اور جہاں ہم عائشہ اور بہارے بن کر رہیں، منی اور ہمنا نہیں، اور پھر وہاں ہم بہت پڑھیں لکھیں۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ حیا نے شانے اچکاتے ہوئے اپنے سفری بیگ کی اندرونی زپ کھولی۔ ایک خانہ ذرا پھولا ہوا تھا۔ اوہ، اسے یاد آیا۔ اس نے اس خانے میں وہ سیاہ مخملی ڈبی نکالی۔ اپنا فراک تہہ کرتی بہارے وہ ڈبی دیکھ کر ٹھٹکی، پھر اس کے پاس چلی آئی۔ حیا نے ڈبی کھولی، اندر سیاہ مخمل پہ وہ نازک سا نیکلس جگمگا رہا تھا۔ حیا نے نگاہیں اٹھا کر بہارے کو دیکھا۔ پہلے اس کی آنکھوں میں سے حیرت اتری، پھر الجھن، اور پھر سمجھ کر اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے اسے خریدا ہے؟ میں نے اور عبد الرحمن نے مل کر اسے خریدا ہے، ادلار کی شہزادی کے لیے۔ بہارے نے اپنے فراک کی آخری تہہ دی اور پلٹ کر اسے بیگ میں ڈالا، جیسے وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ یہ میرے پاس نہیں رہے گا حیا، میں نے اپنا موتی عبد الرحمن کو دیا، اس نے مجھے دے دیا، مگر وہ باز فورس میں گر گیا۔ عائشہ نے بھی اپنے موتی عبد الرحمن کو دیے، اس نے وہ تمہیں دے دیے، اب یہ بھی مجھ سے گم ہو جائیں گے، میں یہ نہیں لوں گی۔ مگر یہ میں نے تمہارے لیے لیا ہے بہارے۔ بہارے بیگ چھوڑ کر اس تک آئی، مخمل پر سے اٹھایا، اس کے ہک کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اسے حیا کی کلائی کے گرد لپیٹ کر اس کا ہک آخری کنڈے کے بجائے کلائی کے گھیر کے مطابق ایک کنڈے میں ڈال دیا، یوں کہ نیکلس کلائی کے گرد پورا آ گیا اور ایک لڑی سی ساتھ لٹکنے لگی جیسے بریسلیٹ کی لٹکتی ہے۔ یہ اب تمہارا ہو گیا۔ وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ حیا نے کلائی کو گھما کر دیکھا، زنجیر سے لٹکتے ہیرے بہت بھلے لگ رہے تھے۔ این اس سائڈ پہ ایک لمبا سا کنڈا خالی تھا۔ حیا تم نے کیا پھر سیب ڈھونڈے ہیں؟ حیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، بس ایک دفعہ۔ پھر اس میں سے کیا نکلا؟ حیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ پتہ نہیں، بس وہ کوئی اچھی چیز نہ تھی۔ مگر تھا کیا؟ جانے دو۔ کیا میں پھر کبھی عبد الرحمن سے نہیں مل سکوں گی؟ بہارے اب صوفے کے کنارے پر جا ٹکی تھی۔ نہیں، کبھی نہیں، تمہیں اب اس بارے میں سوچنا چھوڑنا ہوگا۔ وہ اپنی باقی چیزیں سمیٹنے لگی، مسلسل حرکت سے کلائی سے لٹکتی زنجیر ادھر ادھر جھول رہی تھی۔ میں کل انقرہ سے ایران چلی جاؤں گی اپنی بہن کے پاس، تم لوگ پھر کدھر جاؤ گے؟ دیکھو پتہ نہیں، کیا تم لوگ کیلس جاؤ گے؟ اس کے متحرک ہاتھ ٹھہر گئے۔ اس نے سر اٹھا کر بہارے کو دیکھا۔ تم نے اس وقت کچھ سنا تھا نا بہارے؟ کیا سنا تھا؟ بس اتنا سا، مگر جان بوجھ کر نہیں سنا، وہ تو خود بخود سن لیا۔ اور تم نے کیا سنا؟ عبد الرحمن کیلس کا نام لے رہا تھا، کیا کوئی کیلس جا رہا ہے؟ واللہ مجھے نہیں پتا وہ کس کی بات کر رہا تھا۔ اور تم نے عائشہ کو بتائی یہ بات؟ نہیں، بہارے ذرا سا اٹکی تھی۔ جہان نے کہا تھا اس نے اگر سنا ہو تب بھی وہ کچھ نہیں سمجھے گی۔ اس نے اپنی عقل کی بجائے جہان کی عقل پہ بھروسہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور واپس پیکنگ کرنے لگی۔ بہارے سے انہیں کوئی خطرہ نہ تھا۔ بیگ کی ایک زپ میں ڈی جے کی ٹوٹی اینک رکھی تھی۔ حیا نے احتیاطاً اسے وہاں سے نکال کر اپنے ہینڈ بیگ کے اندرونی خانے میں رکھ دیا، جہاں سفید رومال میں کچھ لپٹا ہوا رکھا تھا، اور پھر بیگ کی زپ
زو کی آواز کے ساتھ بند کر دی۔ کل انہیں انقرہ جانا تھا۔ آشیانہ کی فیملی اور فاتح ان کو سی آف کرنے آشیانہ کے صحن میں کھڑے تھے۔ اتنے دن یوں لگ رہا تھا وہ ہوٹل میں نہیں بلکہ کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہوں۔ اب ایک ایک کر کے خدا حافظ کہنا مسز سونا اور پنار کے گلے لگ کر دوبارہ آنے کا بے یقین کھوکھلا وعدہ کرنا سب بہت اداس کر دینے والا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار بھر رہی تھیں۔ ترکی میں اگر اس نے بہت کچھ کھویا تھا تو بہت کچھ پایا بھی تو تھا۔ کبھی جو وہ سود و ضیاء کا حساب کرنے بیٹھے گی تو پانے والا پلڑا شاید بھاری ہی نکلے۔ جہان نے بہارے کے سارے کاغذات اسے پہنچا دیے تھے، البتہ انقرہ سے وہ خود انہیں نہیں ملا تھا۔ حیا نے اسے ایئرپورٹ پر سی آف کرنا تھا اور تہران میں اس کی بہن نے ریسیو کر لینا تھا۔ بہارے ایئرپورٹ پر آخری وقت تک داخلی احاطے کو دیکھتی رہی تھی، شاید وہ آ جائے۔ وہ نہیں آئے گا بہارے، اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں آ سکے گا۔ بہارے کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، بس منظر میں اعلان ہونے لگا تھا، اب ان دونوں کو الگ ہونا تھا۔ کیا ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے حیا؟ اس کی بات پر حیا نے گہری سانس بھری اور بہارے کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی، پھر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہنے لگی، بہارے گل، زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسے نہیں ملتی جیسے اس نے سوچی ہوتی ہے۔ پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے، مگر یہ نہیں ہو سکا، اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کبھی دوبارہ مل نہیں پائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نہ ہو۔ اس کے ہاتھوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیے کھڑی بہارے نے اس بات پر چونکی، پھر ایک انوکھی سی چمک اس کے چہرے پہ امڑ آئی۔ ہاں بہارے، ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ پر، کسی شاپنگ مال میں، کسی ریسٹورنٹ میں، کسی فلائٹ کے دوران ہم کئی سال بعد اچانک سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔ زندگی میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ ہاں واقعی۔ پھر اس کا چہرہ ذرا سا مرجھایا۔ لیکن میں تمہیں کیسے پہچانوں گی؟ تم تو نقاب کرتی ہو نا۔ اگر قدرت نے کبھی ہمیں کسی ناممکن کنڈیشن میں آمنے سامنے کر دیا تو وہ پہچان بھی کرا دے گا۔ اب کہ بہارے کھل کر مسکرائی۔ بہت دیر بعد اس نے بہارے کے معصوم اداس چہرے پہ وہ مسکراہٹ دیکھی تھی۔ حیا سلیمان، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے باری باری حیا کے دونوں رخسار نقاب کے اوپر سے چومے، اور پھر بہارے گل چلی گئی۔ زندگی کا ایک باب ٹھک سے بند ہوا۔ جہان کی جاب کا اصول تھا کہ ایک اسائنمنٹ کے لیے ان تعلقات کی ضرورت پڑے تو ان کو پھر سے بحال کیا جا سکتا تھا۔ بس ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید پھر کبھی وہ چاروں اکٹھے ہو سکیں، مگر بہت موہوم، جیسے تیز آندھی میں ٹمٹماتی ہوئی موم بتی۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی کتاب کے صفحوں پر پڑ رہی تھی جو اس نے اپنے سامنے پھیلا رکھی تھی۔ عائشہ الفاظ پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے بھی ان کو پڑھ نہیں پا رہی تھیں، ذہن کہیں اور ہی تھا۔ دل پر عجیب اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ جب تک بہارے واپس نہ آ جاتی وہ یوں ہی افسردہ رہتی۔ یہ وہ وجہ تھی جس سے وہ خود کو بہلا لیتی۔ ہاں، یہ اداسی صرف بہارے کی وجہ سے ہے، مگر وہ جانتی تھیں کہ جب وہ آ جائے گی تو بھی افسردگی ختم نہیں ہوگی، بس تب بہانہ ختم ہو جائے گا۔ کھڑکی کی جالی سے ہوا کا تیز جھونکا آیا تو کتاب کے صفحے اس کے ہاتھ میں پھڑپھڑانے لگ گئے۔ اس کی زندگی کا ایک باب بھی کتاب کی اس صفحے کی مانند ہی تھا جسے کسی نے بے دردی سے پھاڑ دیا تھا، یوں کہ کوئی نشان جلد سے لگے کاغذ کا ٹکڑا باقی نہ رہا تھا۔ عائشہ گل نے کتاب بند کر کے تپائی پہ رکھ دی۔ اس کا دل کسی شے کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ زندگی کا وہ باب، عبد الرحمن پاشا، ایک اجنبی جو ان کی زندگی میں آیا اور پھر ان کی پوری زندگی بن گیا۔ وہ کتنا اچھا اور سلجھا ہوا، ویل مینرڈ اور نفاست پسند آدمی تھا۔ اس کی ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ وہ اس کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا۔ جب عثمان نے اپنے بیٹے کا رشتہ پاکستان میں طے کر دیا اور سفیر ان سے ناراض ہو گیا تھا، تب بھی عبد الرحمن کے کہنے پر ہی اس نے بار بار سفیر سے اس موضوع پر بات کی۔ عبد الرحمن کو جب بھی کوئی خاص کام ہوتا وہ اس کے پاس آیا کرتا تھا، جیسے اس رات وہ حیا کو لے کر آیا تھا۔ اس رات تو وہ اسے عبد الرحمن لگا ہی نہیں تھا، اتنا رف حلیہ، بے چین، مضطرب، بکھرا بکھرا سا۔ مگر جب اس رات کی صبح ہوئی تو وہ وہی پرانا عبد الرحمن بن گیا، جبکہ وہ بن گیا جو وہ اس تھپڑ کے بعد بنا تھا۔ اچھی لڑکیاں جلد بازی نہیں کرتی، مگر اس سے ہو گئی تھی۔ وہ تھپڑ اس کے اور عبد الرحمن کے درمیان ایک ایسی سرد دیوار بن گیا جسے وہ کبھی نہیں توڑ سکی تھی۔ اس نے عائشہ کو اس تھپڑ کے لیے معاف کبھی نہیں کیا تھا، اور اب تو وہ ان سے بہت دور جا چکا تھا۔ بہاریں آنے اور وہ خود، وہ سب اسے بھلا دیں کیا؟ پاشا بے تو اپنے کاموں میں مصروف سطحی سا آدمی تھا، مگر آنے، اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔
کمرے کے دوسرے کونے میں آنے بیٹھی سویٹر بن رہی تھیں۔ پچھلے اور اس سے پچھلے دنوں سرما میں انہوں نے عبد الرحمن کے لیے سویٹر بنے تھے۔ اس دفعہ بھی وہ اپنی روٹین دہرا رہی تھیں۔ وہ دیکھتی تھی کہ کس طرح آنے فون کی بیل، دروازے کی دستک اور ہر آہٹ پر چونکتی، پھر عبد الرحمن کی خیر خبر نہ پا کر اپنے مایوسی سے اپنے کام کرنے لگتی۔ کیا وہ سب نارمل زندگی گزار پائیں گے؟ شاید ہاں یا شاید نہیں، مگر ابھی اسے کیا کرنا ہے؟ بلاؤز کی جیب سے طے کیا کاغذ نکالا، اسے کھولا۔ یہ ترکی کی امانت ہے، کیا اسے لوٹا دینی چاہیے؟ اس نے گردن پھیر کر کیلنڈر کو دیکھا۔ آج ہفتہ تھا اور یہ معلومات اسے پرسوں یعنی پیر یا منگل کی درمیانی شب کے بارے میں تھی۔ اب صحیح وقت آن پہنچا تھا۔ وہ ایک فیصلے پہ پہنچ کر اٹھی اور اپنا پرس اٹھا لیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پر وہ اپنے گھر سے بہت دور ایک پے فون پہ کھڑی تھی، کارڈ ڈال کر ایک نمبر ملا رہی تھی۔ دیکھ لو عبد الرحمن، عائشہ گل کیا کر سکتی ہے۔ ریسیور کان سے لگائے اس نے طے کیا ہوا کاغذ سامنے کھول کر رکھ لیا، ساتھ ہی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ ان کو اس کی کال ٹریس کرنے میں 90 سیکنڈ لگنے تھے۔ وہ اسی سیکنڈ بعد کال کاٹ دے گی۔ کال ملنے کے 10ویں سیکنڈ میں اس کا رابطہ موجود کمانڈر سے ہو گیا۔ میرے پاس آپ کے لیے بڑی خبر ہے۔ آپ کون ہیں اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ بھاری آواز والے مرد نے کال لمبی کرنے کی کوشش کی۔ جھوٹ بولنا نہیں چاہتی اور ظاہر ہے سچ بتاؤں گی نہیں، میرا وقت ضائع نہ کریں۔ وہ خبر سنیں جو میرے پاس ہے، وہ تیزی سے بولی۔ 25 سیکنڈ۔ دل تھا کہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جی جی کہیں۔ دوسری جانب کال ریکارڈ کی جانے لگی تھی۔ ریڈ الرٹ۔ منگل اور پیر کی درمیانی شب کے دن 2 بجے کے قریب کیلس کے 3 کلومیٹر دور ترکی اور شام کی سرحد کو کوئی کراس کرے گا۔ اس کے بہت سے نام ہیں، مگر میں آپ کو وہ بتاؤں گی جو آپ جانتے ہیں۔ 40 سیکنڈ۔ کون سی چوکی کے قریب سے؟ وہ نوٹ کر رہے تھے۔ عائشہ جلدی جلدی وہ تمام چیزیں دہرانے لگیں جو اس نے کاغذ پر لکھی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو اہم تھیں۔ اطلاع دینے کا شکریہ۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ اپنا پروگرام نہیں بدلے گا؟ 80 سیکنڈ۔ نہیں، مرحبا۔ اس نے کھٹ سے ریسیور رکھا اور پھر دل پہ ہاتھ رکھ کر چند گہری سانسیں اندر اتاریں۔ اللہ اللہ، اس نے کر ہی لیا۔ وہ تو ذرا بھی مشکل نہیں تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ سانس لیتی اپنے پھولے سانس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل تھا کہ بری طرح دھڑک رہا تھا۔ عبد الرحمن، دیکھو عائشہ گل کیا کر سکتی ہے۔ وہ پلٹی اور سر جھکائے تیز تیز چلتی کیب اسٹینڈ کی جانب بڑھی۔ اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا تاکہ آنے کو شک نہ ہو۔ چھت سے کھلی گرے اسپورٹس کار کشادہ ہائی وے پہ دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کوہنی دائیں طرف کھڑکی پر ٹکائے بند مٹھی سے گال کو سہارا دیے آنکھیں مودے کچی پکی نیند میں تھی۔ گرم ہوا سے سیاہ اسکارف پھڑپڑا رہا تھا۔ دفتن کار کو ذرا سا جھٹکا لگا تو اس کا چہرہ آگے کو لڑکا، مگر اگلے ہی پل وہ آنکھیں کھول کر سنبھل کر پیچھے ہوئی۔ سامنے لمبی ہائی وے کے افق پہ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ہوا میں گرمی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ سڑک کی دونوں اطراف خشک اور ویرانہ تھا۔ دور پہاڑ تھے۔ میں سو گئی تھی کیا؟ وہ آنکھیں ملتے جیسے خود سے پوچھا۔ نہیں میڈم، آپ کل رات سے ڈرائیو کر رہی ہیں، سو تو میں رہا ہوں۔ حیا نے بائیں جانب دیکھا۔ جہان دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پہ رکھے ڈرائیو کر رہا تھا۔ نیلی جینس پہ نیلی شرٹ کی آستین کوہنیوں تک موڑے، آنکھوں پہ سیاہ گلاسز لگائے جس سے آنکھ کے قریب زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ کیا ہم کیلس پہنچ گئے؟ حیا نے گردن ادھر ادھر گھمائی۔ موٹر وے کی اطراف کا مخصوص ویرانہ علاقہ ہی تھا۔ نہیں، سو جاؤ، جب پہنچ گئے تو تمہیں اٹھا دوں گا۔ حیا نے اثبات میں سر ہلایا اور گردن سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ جہان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر افسوس سے سر جھٹکا۔ حیا خانم، فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے کچھ اخلاقیات ہوتے ہیں۔ ویسے یہ کار کہاں سے چرائی جہان؟ جہان نے ایک خفا نگاہ اس پر ڈالی۔ رینٹ کی ہے، کہہ کر سامنے دیکھنے لگا۔ ہم کیلس کب پہنچیں گے یار؟ ڈرائیو تو میں کر رہا ہوں، تم تو سوتی آئی ہو پھر بھی۔ ایک تو پتہ نہیں ہر ڈرائیو کرنے والا یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ باقی تمام مسافر تھک نہیں سکتے۔ اوہ، تمہارا پاؤں کیسا ہے؟ ٹھیک ہے اب۔ اور تمہارا سر درد؟ اس نے پھر جارحیت کے پردے میں دفاع کیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ حیا نے چہرہ موڑ کر بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے سر میں درد ہوا تو بھی وہ نہیں بتائے گا۔
چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ باہر چلتی گرم ہوا کے تھپڑوں کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ ہم کیلس کب پہنچیں گے؟ اس نے اب ذرا اکتا کر کوئی تیسری دفعہ پوچھا۔ 2 گھنٹے لگیں گے۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم آؤ، تم خود آئی ہو۔ شکایت تو نہیں کر رہی، ٹائم ہی تو پوچھ رہی ہوں۔ کوئی 70ویں دفعہ پوچھ رہی ہو۔ وہ باقاعدہ برا مان گیا تھا۔ اور تم تو کپاتوکیا دیکھنے آئی تھی، پھر کیلس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری مرضی۔ حیا نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ یہ کہہ نہیں سکتی تھی کہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے کھو نہ دے۔ گاڑی اسی طرح سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ شاذ و نادر ہی آس پاس اکا دکا گاڑی گزر جاتی، ورنہ ہر طرف سنہری سی خاموشی تھی۔ ہم کیلس میں کہاں رہیں گے؟ کبھی کبھی بہارے گل بننے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ سو اس نے ایک اور سوال کیا۔ ایک سیف ہاؤس ہے، رات وہیں رہیں گے۔ آج اتوار ہے، کل پیر کا دن ہے، پھر وہیں گزاریں گے۔ پھر کل رات میں بارڈر پہ چلا جاؤں گا اور پرسوں صبح تم استنبول چلی جاؤ گی۔ پھر پرسوں رات تم پاکستان کی فلائٹ لے لو گی۔ اب اگر کہتی ہو تو 71ویں دفعہ سارا پلان دہرا دیتا ہوں۔ اتنی بری لگ رہی ہوں تو نہ لاتے مجھے؟ تم نے ایک دفعہ بھی منع نہیں کیا اور فوراً راضی ہو گئے۔ تم اندر سے خود بھی چاہتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ آؤں۔ واہ! یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ جہان نے مسکراہٹ دبائے سر جھٹکا۔ وہ یقیناً اس کے سونے سے بور ہو رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ جاگ جائے اور جلی کٹی ہی سنائے مگر بولتی رہے۔ مگر مجال ہے جو یہ آدمی اعتراف کر لے۔ کیلس سے ذرا دور وہ ایک گیس اسٹیشن پر رکے تو جہان نے کہا کہ وہ ادھر قریبی اسٹور سے گفٹ لینا چاہتا ہے۔ کس کے لیے اس نے نہیں بتایا، یقیناً اپنے میزبانوں کے لیے۔ وہ بھی گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ اسٹور میں آ کے وہ پرفیوم والے ریک کی طرف چلا گیا۔ خالص زنانہ پرفیومز۔ اسے شبہ ہوا کہ وہ کسی لڑکی کے لیے شاپنگ کر رہا ہے۔ عجیب سا لگا۔ خیر وہ میک اپ سیکشن میں کاسمیٹکس الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ پھر یاد آیا کہ کاجل خریدنا تھا۔ اس کا کب کا ختم ہو چکا تھا، اب استعمال بھی ذرا کم کرتی تھی۔ پتہ نہیں یہاں سے کیسا ملے۔ کاجل اسٹکس کی ٹوکری سے جیسے ہی اس نے ایک کاجل اٹھایا، ایک یاد چھم سے آنکھوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ترکی آنے سے قبل وہ چند روز جب اس نے اور ڈی جے نے اکٹھی شاپنگ کی تھی۔ ڈی جے کی یاد آئی تو اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ پھر بھی وہ دھیرے سے ہنس دی اور آنکھیں رگڑیں۔ یادیں جو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتیں۔ وہ کاجل لیے بغیر کہ اب پاکستان سے ہی لے لوں گی جہان کی طرف چلی آئی۔ وہ ایک پرفیوم خرید چکا تھا اور اب پیمنٹ کر رہا تھا۔ اتنا چھوٹا سا اسٹور ہے، تمہیں کیسے پتا کہ اتنا مہنگا پرفیوم جو لے رہے ہو وہ اوریجنل ہے یا نقل؟ جہان کو ٹوکنا تو قومی فریضہ تھا اس کے لیے۔ جہان نے بقایا پیسے پکڑتے ہوئے مڑ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر لفافے سے پرفیوم نکال کر ڈبی سے شیشی باہر نکالی۔ پھر شیشی کے اسپرے نوزل اپنی انگلی کے قریب لے جا کر اسپرے کیا۔ دیکھو یہ کتنا فائن اور برابر اسپرے ہوا ہے۔ اگر نقلی ہوتا تو اسپرے ٹھیک نہیں ہوتا۔ جب وہ کیلس کی گلیوں میں گزر رہے تھے تو وہ سوچنے لگی کہ آخر کیسے اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا۔ یہ ساری باتیں کوئی سکھا تو نہیں سکتا تھا، یہ خود سیکھی جاتی ہیں، تجربے سے، مشاہدے سے۔ وہ اس سے متاثر ہوئی تھی، مگر یہ بات وہ اس سے کہے گی تو کبھی نہیں۔ کیلس چھوٹا سا قصبہ تھا، تنگ مگر صاف گلیاں، خوانچہ فروش پھلوں اور سبزیوں کی ریڑھیاں، پاکستان کے کسی چھوٹے شہر جیسا، مگر زیادہ صاف ستھرا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایسی گلی میں ایک گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ دستک دینے کے چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھل گیا۔ مرحبا، معمر خاتون نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ مسکراہٹ کا پتہ آنکھوں سے چلا، ورنہ انہوں نے کھلے اسکرٹ اور لمبے بلاؤز کے اوپر اسکارف سے نقاب لے رکھا تھا۔ مرحبا، ساتھ ہی جہان نے حیا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ خاتون راستہ چھوڑ کر کھڑی تھیں۔ حیا نے جھجک کر جہان کو دیکھا، پھر ان خاتون کو۔ سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتی اندر داخل ہوئی۔ چھوٹا سا صحن، آگے کمرے کا دروازہ تھا، برآمدہ وغیرہ نہیں تھا۔ وہ تینوں دروازے تک ساتھ آئے۔ چوکھٹ پہ جہان جھک کر بوٹ کے تسمے کھولنے لگا، پھر جھکے جھکے گردن اٹھا کر حیا کو ذرا خفگی سے آنکھوں کا اشارہ کیا۔ اوہ! وہ آگے بڑھی اور نقاب اتارتے ہوئے تعظیماً ان خاتون کا ہاتھ لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ یہ میری بیوی ہے حیا۔ وہ اب پاؤں جوتوں سے نکال رہا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر دعا دی، عمر میں برکت اور نعمتوں کی بقا کی دعا۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ نقاب لگانے لگی تو وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا، یہاں اور کوئی نہیں ہے، اتار دو۔ پھر ان خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ مریم خانم ہے، میرے دوست علی کرامت کی والدہ۔ حیا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اللہ اللہ، یہ تھی وہ؟ حد ہے، جہان نے بتایا بھی نہیں۔
بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، وہ واقعی خوشی سے بولی تھی۔ وہ خاتون مسکراتے ہوئے سر ہلا کر انہیں اندر لے گئیں۔ جب وہ ایک فرشی نشست والے کمرے میں آ بیٹھے تو وہ بہت اشتیاق سے کہنے لگی، مجھے جہان نے بہت دفعہ آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ کرامت بے، آپ کے ہسبینڈ کی ورک شاپ تھی نا استنبول میں، اب کہاں ہوتے ہیں وہ؟ اس سوال پہ مریم خانم کی مسکراتی آنکھیں ذرا سمٹیں۔ انہوں نے جہان کو دیکھا اور جہان نے حیا کو۔ کیا کچھ غلط پوچھ لیا؟ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے بیٹا، وہ بولیں تو آواز سوگوار تھی۔ اوہ اللہ مغفرت کرے، اسے پچھتاوا ہوا۔ پھر موضوع بدلنے کی غرض سے بولی، اور آپ کی ایک جیٹھانی بھی تھی فریحہ، جہان کو بہت پسند تھی وہ، بتایا تھا اس نے بہت کہ وہ بہت خوبصورت تھیں۔ وہ لوگ استنبول میں ہوتے ہیں کیا؟ خانم ہم کھانا کھائیں گے مگر کوئی تکلف نہ کیجیے گا، جو بنا ہے لے آئیں۔ وہ ذرا اونچی آواز سے بولا۔ حیا خاموش ہو گئی۔ پھر کچھ غلط پوچھ لیا تھا شاید۔ ہاں تم بیٹھو، میں کھانا لاتی ہوں۔ جہان کی اپنائیت پر ان کی پھیکی پڑی مسکراہٹ دوبارہ زندہ ہوئی اور وہ باہر چلی گئیں۔ کتنا بولتی ہو تم حیا، وہ جھنجھلا کر اس کی طرف پلٹا جو گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو مگر ان سے نہیں۔ تم تو جیسے فوراً بتا دو گے۔ اتنے گھنٹے ہو گئے سفر کرتے، ایک دفعہ ذکر نہیں کیا تم نے کہ ہم علی کرامت کے گھر جا رہے ہیں۔ فریحہ نے کئی سال پہلے خودکشی کر لی تھی اور اس سے پہلے اس نے ان کے شوہر کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ اللہ، وہ حیران ہو گئی۔ اس نے جہان کو دیکھا۔ مگر کیوں؟ جہان نے شانے اچکائے۔ زمین جائیداد کا مسئلہ تھا شاید، یہ لوگ اب یہیں رہتے ہیں، ان کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، علی کرامت آج کل ادھر نہیں ہوتا، لیکن اب یہ ٹاپک ان کے آگے نہ چھیڑنا پلیز۔ اوکے میں چپ ہوں۔ حیا نے کندھے جھٹکے، یوں ہی لگا کہ جہان اصل وجہ جانتا ہے اور چھپا گیا ہے، لیکن پوچھنے کا فائدہ نہیں تھا۔ تم مریم خانم کے لیے پرفیوم لائے تھے؟ اس نے پھر سوال کیا، حالانکہ اس کے سامنے ہی جہان نے انہیں وہ گفٹ بیگ تھمایا تھا۔ ہاں، انہیں خوشبو بہت پسند ہے، جب میں چلا جاؤں گا تو وہ اسے ضرور استعمال کریں گی اور انہیں اچھی بھی لگے گی۔ وہ ان کا ذکر بہت محبت اور ادب سے کر رہا تھا۔ پھر کھانے کے وقت مریم خانم نے ڈش اس کے آگے کرتے ہوئے کہا، جہان کو بورک بہت پسند ہے اور ایران بھی۔ تمہاری پسند کا نہیں پتہ، تم یہ کھا لو گی؟ جی بالکل۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ اسے جہان کی پسند ناپسند کا علم نہیں تھا، کھانے کے بارے میں ہی صحیح۔ ایران ترک لسی تھی اور پورک سموسے یا کچوری ہی کی ایک جدید شکل تھی۔ جہان بہت شوق سے کھا رہا تھا، گو بہت زیادہ نہیں مگر خلوص اور محبت کا بھی اپنا ذائقہ ہوتا ہے۔ تمہارا کمرہ اوپر تیار ہے، تم آرام کر لو۔ کھانے کے بعد وہ ہاتھ دھو کر آیا تو مریم خانم نے کہا، جی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا، رومال سے ہاتھ صاف کرتا، حیا کو ایک نظر جیسے کہہ رہا ہو میں ذرا آرام کر لوں دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، ادھکھلے دروازے سے سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ اب اوپر جا رہا تھا، اس گھر سے جیسے وہ بہت مانوس تھا۔ لائیں میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ وہ ان کے ساتھ برتن اٹھانے لگی۔ کچن میں آ کر اس نے دیکھا کہ مریم خانم نے اپنا نقاب اتار دیا ہے۔ وہ واقعی سیاہ فام تھی مگر پھر بھی بہت خوبصورت تھیں۔ ان کا گھر چھوٹا تھا مگر سلیقے سے سجا ہوا۔ بڑے گھر تو سب سجا لیتے ہیں، اصل آرٹ تو چھوٹے گھر کو سجانا ہوتا ہے۔ بیٹھک سے نکلو تو ایک جانب سیڑھیاں اور دوسری جانب کچن تھا۔ تم بھی آرام کر لو، کافی تھک گئی ہو۔ جب وہ کچن میں پھیلاوا سمیٹنے لگی تو مریم خانم نے بہت اپنائیت سے کہا۔ حیا نے ایک نظر کھلے دروازے سے نظر آتی سیڑھیوں کو دیکھا۔ اوپر ایک ہی کمرہ ہوگا اور کتنا برا لگے گا۔ نہیں، اصل میں تو سوتی آئی تھی، ویسے بھی تھک گئی ہوں بیٹھ کر، اب لیٹنے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ آرام کرے گا، ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، وہ مسکرا کے بولی۔ جب کچن سمیٹ لیا تو وہ دونوں اسی فرشی نشست والے کمرے میں آ بیٹھیں۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ حیا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ نئی جگہ تھی، وہ بے تکلف ہونا نہیں چاہ رہی تھی مگر اس گھر میں کچھ انوکھی سی اپنائیت تھی۔ کیا وہ اکثر یہاں آتا رہتا ہے؟ کبھی کبھی آتا ہے، وہ بھی پچھلے 3 سال سے، جب سے اس کا کاروبار اس جگہ پر ہو گیا ہے۔ اس بات پہ حیا نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا مگر یوں لگا جیسے وہ نہیں جانتی کہ وہ کون سا کاروبار کر رہا ہے۔ تمہاری شادی کب ہوئی تھی؟ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ذرا گڑبڑا گئی، پتہ نہیں جہان نے کیا کہہ کے رکھا تھا، پھر زبردستی ذرا سا مسکرائی۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 22 سال ہونے والے ہیں۔ اچھا، اللہ تمہیں خوش رکھے، مسکرا کر سر ہلاتی دعا دے رہی تھی۔
عربوں کی مخصوص عادت۔ جہان کیا اتنے سال آپ سے کانٹیکٹ میں رہا تھا؟ ہاں، فون کرتا رہتا تھا۔ 2-3 برسوں سے تو آنے جانے بھی لگا ہے۔ بہت سعادت مند لڑکا ہے، ہمیں کبھی بھی نہیں بلایا۔ جی، وہ بتاتا تھا آپ کے بارے میں اکثر۔ آپ تو ڈاکٹر تھی نا، میرا مطلب ہے نا؟ ہاں، مگر اب میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے۔ یہاں اسپتال جاتی ہوں ہر ہفتے اور اتوار، لیکن آج تم لوگ آ رہے تھے اس لیے نہیں گئی۔ یعنی کہ جہان ان کو آنے سے پہلے مطلع کر چکا تھا، لیکن کیا تھا اگر اسے بھی بتا دیتا؟ ان کے ساتھ وہ بہت تکلف میں بیٹھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ باتیں کرتی گئیں تو حیا کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ کوہنی بھی پیچھے گاؤ تکیے پر ٹکائے آرام سے بیٹھ گئی۔ کیلس کی باتیں، یہاں کے لوگوں کی باتیں، پاکستان کے زیتون کے درختوں کی۔ وقت گزر گئے کہ ساتھ ساتھ اسے مریم خانم کا گھر بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ رات میں اس نے مریم خانم کے ساتھ مل کے کھانا تیار کروایا۔ انہوں نے آج مانتی بنائے تھے۔ عجیب و غریب سی ڈش تھی مگر بہت مزیدار تھی۔ مریم خانم کے بقول جہان کو بہت پسند تھی۔ جب وہ دسترخوان پہ برتن لگا رہے تھے تب وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ جہان، مجھے مریم آنٹی نے وہ کارڈ بھی دکھایا ہے جو تم نے ان کے لیے لکھا تھا۔ آنٹی، آپ تو جہان کو اس سے بھی پہلے سے جانتی ہیں نا؟ جب وہ اندر قالین پر آ کر بیٹھا تو اس کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے حیا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ مریم آنٹی اس کے پیچھے ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کی بات پر مسکرا کر سر ازبات میں ہلا دیا۔ ہاں بیٹا، عرصہ ہو گیا ان کے ساتھ تو، انہوں نے مانتی کی ڈش دسترخوان کی وسط میں رکھتے ہوئے کہا۔ رات میں آنٹی کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد وہ اوپر آئی۔ گیسٹ روم اچھا تھا، ڈبل بیڈ اور نفیس سی بیڈ شیٹ۔ چھوٹے سے گھر کا چھوٹا سا کمرہ، بالکنی میں کھلتا دروازہ۔ ترکوں کے بالائی منزل میں بالکنی میں دروازے ضرور ہوا کرتے تھے۔ جہان کمرے میں نہیں تھا، وہ بیڈ کی پائنتی پر آ کر بیٹھ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ بالکنی کے دروازے پہ آہٹ ہوئی تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو بیٹھو، وہ عجلت میں کہتا آگے آیا۔ کرسی کی سائڈ سے اپنا بیگ اٹھایا اور اسے کھولنے لگا۔ حیا اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ تم سو جاؤ، میں ذرا کام کر لوں، اس نے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے حیا کو کہا۔ لیپ ٹاپ کو اپنے سامنے کھول کر اب وہ کچھ سی ڈیز کو الٹ پلٹ کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ ایک سی ڈی نکال کر جہان نے لیپ ٹاپ میں ڈالی۔ چند لمحے کے لیے کچھ دیکھا، پھر سی ڈی واپس نکالی، کور میں ڈالی، پھر لیپ ٹاپ کو اٹھا کر رکھا اور پھر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک جہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پہ وہ گڑبڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ تم سو جاؤ، میں جا رہا ہوں، لیکن ان کو مت بتانا۔ بیگ اٹھا کر زپ بند کرتے ہوئے کھڑا ہوا، اسے کندھے پہ ڈالا اور پھر بالکنی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ فکر سے کھڑی ہو گئی۔ کب آؤ گے تم؟ صبح۔ اندر سے دروازہ بند کر لو، میرے پاس دوسری چابی ہے، اس نے مڑے بغیر کہا اور باہر نکل گیا۔ کاش اس وقت مریم خانم سن لیتی کہ اس کے گھر کی کتنی چابیاں ان کے سعادت مند بیٹے کے پاس ہیں۔ حیا نے دروازہ بند کرتے ہوئے ذرا سی جھری سے باہر دیکھا۔ باہر ایک خستہ حال زینہ تھا جو گھر کی پچھلی سائڈ پہ اترتا تھا، اور پھر بیک ڈورز کی عادت تو اسے ہمیشہ سے تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اس سے پشت لگا کر چند گہری سانسیں لیں۔ 24 گھنٹے، پورے 24 گھنٹے بعد ہم کیلس کے بارڈر پر ہوں گے۔ کل کی رات بلا شبہ ایک یادگار رات ہوگی، اس نے سوچا تھا۔ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ یادگار ہوگی، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اچانک دروازے کی ہول سے کلک کی آواز آئی۔ آہستہ سے دروازہ کھلا۔ پٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑے جہان نے دبے پاؤں اسے یوں دھکیلا کہ اس کی چرچراہٹ کم سے کم ہو۔ ابھی آدھا کھلا تھا کہ اس کی نگاہ سامنے بیٹھی حیا پر پڑی۔ وہ شاید اس کے آرام کی وجہ سے ہی ایسے کھول رہا تھا۔ اسے جاگتا دیکھ کر سیدھے ہوا اور اندر آ کر دروازہ بند کیا۔ صبح بخیر، اٹھ گئیں؟ ہاں، کب کی؟ جہان نے اپنا بیگ بیڈ پر رکھا۔ وہ تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا، ٹھیک ہی تھا۔ شاید رات کہیں اور سویا تھا یا شاید نہیں، پتہ نہیں کیا کرتا رہا تھا۔ کیا خانم آئی تھیں؟ وہ اب الماری کی طرف بڑھا جہاں اس کے کپڑے رکھے تھے۔ ہاں، ناشتہ دے گئی تھیں، میں نے تمہارا نہیں بتایا۔ اچھا، کیا بنایا ناشتے میں؟ شاید ان کے ہاتھ کا ذائقہ اسے بہت پسند تھا، اس لیے ذرا دلچسپی سے پوچھا۔ ساتھ ہی الماری سے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ بورک لائی تھی، ایک میرا اور ایک تمہارا۔ تم نے اپنا کھا لیا؟ ہاں۔ اور میرا؟ اس نے کپڑے اور تولیے کندھے پر ڈالے، بات کی طرف جاتے ہوئے مڑ کر پوچھا۔ تم تھے نہیں، اب واپس کیا کرتی، اس لیے میں نے وہ بھی کھا لیا۔ وہ جو کسی اور ہی جواب کی توقع میں باتھ روم کی طرف جانے لگا تھا، مڑ کر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے میرا ناشتہ بھی کھا لیا؟ ہاں، اس نے آرام سے سر ہلایا۔
ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے وہ ٹیک لگا کر مزے سے بیٹھی تھی۔ جہان نے تعجب سے اسے دیکھا۔ دادا کہتے تھے کہ ان کے زمانے میں بیویاں شوہر کے آنے سے پہلے کھانا نہیں کھاتی تھیں۔ یہ تمہارے دادا کیا فرعون کے زمانے کے تھے؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ ابھی تو گزرا ہے ان کا زمانہ، ابھی بھی وہی رواج ہے، پتہ نہیں بڑوں کو بھی کیا ہے۔ اس کی بات پہ جہان نے افسوس سے ذرا سا سر جھٹکا۔ اچھا سنو، مریم خانم کے کچن کے اوپر والے کیبنٹ میں سے دائیں ہاتھ کی تیسری کیبنٹ کھولو گی تو وہاں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں پڑی ہوں گی، کچھ نکال لاؤ میرے لیے۔ اللہ اللہ جہان، کل وہ کسی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ سعادت مند لڑکا تھا، کبھی بغیر پوچھے چیز نہیں لیتا تھا۔ میں نے کب کہا کہ بغیر پوچھے لو؟ تم نے یہ بھی نہیں کہا کہ پوچھ کے لو۔ بورڈ سے جی نہیں بھرا جو صبح صبح میرا دماغ کھا رہی ہو، وہ خفگی سے کہتا باتھ روم میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کے جانے کے بعد حیا کے لبوں پر مسکراہٹ امڈ آئی۔ سائڈ ٹیبل کے پردے کے پیچھے سے ایک ڈھکی ہوئی پلیٹ نکالی اور پھر اوپر والی پلیٹ اٹھا کر جہان کا بورڈ دیکھا، اسے دوبارہ ڈھکا اور سامنے میز پر رکھا۔ پھر اپنا پرس اٹھایا، اندر سے پین اور پوسٹ اٹ کا چھوٹا پیڈ نکالا، اوپری صفحے پر لکھا، تمہارے دماغ سے بورڈ کا ذائقہ بہت اچھا ہے، اور اس نوٹ کو پیٹ سے پھاڑ کر پھر اوپری پلیٹ پہ چپکا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر نکلی۔ کچھ دیر بعد جہان نیچے آیا تو وہ دونوں فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ اسے دیکھ کر وہ ذرا سا مسکرایا، وہی اپنائیت بھری مسکراہٹ۔ غالباً بورڈ اسے مل گیا تھا، وہ بھی جواباً مسکرا دی۔ دونوں نے کہا کچھ بھی نہیں، پھر وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کسی کام کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ کیلس کا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا تھا، آج رات اس پہ چاند نہیں اترا تھا۔ مکئی کے کھیت سنسان پڑے تھے، ہر سو زیتون کی رسیلی مہک اور بارش سے پہلے کی مٹی کی خوشبو پھیلی تھی۔ خاموش تاریک رات۔ جہان نے بریک پہ زور سے پاؤں رکھا، گاڑی جھٹکے سے رکی۔ حیا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، سبز شرٹ، نیلی جینس اور ماتھے پر بکھرے بال۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے ونڈو اسکرین کے پار دیکھ رہا تھا۔ کیا ہمیں پیدل چلنا ہے؟ اس کے سوال پہ جہان کا سکتہ ٹوٹا۔ اس نے چونک کر حیا کی طرف دیکھا اور پھر سر ہلایا۔ ہاں، زیادہ دور نہیں جانا، گاڑی یہیں چھوڑ دیتے ہیں، تم واپس اسی پر آنا اور اسے خانم کے گھر چھوڑ دینا، اس کا مالک وہیں سے آ کر لے جائے گا۔ اپنی طرف کا لاک کھولتے ہوئے وہ کہتے کہتے رکا، آر یو شور تم میرے ساتھ وہاں تک آنا چاہتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میری مزاح کی حس اتنی بری ہے کہ میں ایسی بات مذاق میں کہوں گی؟ وہ خفگی سے کہتی باہر نکل آئی۔ اس نے جہان کی ہدایت کے مطابق عبایا نہیں لیا تھا تاکہ شامی عورتوں جیسی نہ لگے، اور کیلس کی مقامی عورتوں کی طرح گھٹنوں سے نیچے گرتا ترک فراک ٹراؤزر اور سر پہ خانم کا سفید پھولدار اسکارف یوں لے رکھا تھا کہ اسکارف ماتھے پہ لپیٹ کر اس کی دونوں تکونوں کی گرہ گردن کے پیچھے لگائی اور پھر اس کو کندھوں پر سامنے ڈال دیا، بالکل کشمیری عورتوں کی طرح۔ رات کے اندھیرے میں بھی اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ میں پہلے چلوں گا، جب اس جھاڑی تک پہنچ جاؤں، اس نے جھاڑی کی طرف اشارہ کیا، پھر تم چلنا تاکہ ہمارے درمیان فاصلہ رہے۔ حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے آگے چلا تھا۔ حیا نے پلٹ کر دیکھا، وہاں دور دور کچھ بتیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے واپس آگے دیکھا، جہاں وہ جا رہا تھا وہاں ہر طرف اندھیرا تھا، پیچھے روشنی، آگے اندھیرا، علامتی امتزاج۔ جب وہ نشان زدہ مقام تک پہنچ گیا تو وہ چلنے لگی۔ اس نے پھر وہی سرخ ہیل پہن رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جہان اس سے چڑھتا ہے، اسی لیے پہنی تھی۔ پاؤں کا درد ویسا ہی تھا، مگر اپنا سیاہ پرس پکڑے وہ کچی پکی زمین پر ہیل سے بہرحال ٹھیک چل رہی تھی۔ آسمان پہ بادل وقفے وقفے سے گرج رہے تھے۔ آج وہاں چاند نہیں تھا، آج وہاں اس کا چاند نہیں تھا۔ چند منٹ وہ یوں ہی چلتے رہے۔ پیر کا درد اسے پھر سے ہوا، اسے پچھتاوا ہوا، لیکن جہان کو چڑھانا بھی تو تھا۔ وہ کھیت سے نکل کر اب کھلے میدان میں چل رہے تھے۔ گرمی زوروں کی تھی۔ دور دور زیتون کے چند درخت نظر آ رہے تھے۔ جہان ایک بڑے درخت کے پاس رکا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ اندھیرے میں اس کا صاف چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی اس تک آئی، سانس ذرا پھول گیا تھا۔ وہ دیکھو، جہان نے درخت کے اس پار اشارہ کیا۔ وہ تنے کی اور سے دیکھنے لگی۔ بہت دور، کئی سو میٹر دور سرحدی باڑ تھی، خاردار اونچی تاریں۔ اس کے اندر اضطراب بڑھتا گیا، دل کی دھڑکن بڑھنے لگی تھی۔ 2 بجے تک ادھر ہی بیٹھتے ہیں، وہ سرگوشی کرتا تنے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ لگتا تھا کہ میجر احمد بول رہا ہے۔
حیا بھی اسی کے انداز میں تنے سے پشت لگائے اکڑو بیٹھ گئی۔ دونوں نے اپنے بیگ ایک طرف رکھ دیے۔ اوپر سے بجلی زور سے چمکی، چاندی لمحے بھر کو پھیلی اور پھر سارے میں سیاہی اتر آئی۔ جہان تنے سے سر ٹکائے کلائی چہرے کے سامنے کیے گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ کچھ دیر ادھر بیٹھنا ہوگا، پھر میں چلا جاؤں گا اور تم واپس۔ جہان، کیا یہ آخری طریقہ ہے چھام جانے کا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ میرے لیے ہاں، مگر پہلے تو تم میرے ساتھ بھی کتنے آرام سے سفر کر لیتے تھے، تو اب؟ میں نے بتایا تھا نا کہ میرے ان سے تعلقات خراب ہیں۔ اس دفعہ میں یہی بارڈر کراس کر کے آیا تھا، تو اب اسی طرح جا سکتا ہوں۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ آج دونوں کا لڑنے کا موڈ نہیں تھا۔ مگر کیا تم جعلی پیپر ورک کر کے نہیں جا سکتے؟ میں اپنی شکل نہیں بدل سکتا حیا، میں ایئرپورٹ پر گرفتار ہو جاؤں گا۔ بدل تو سکتے ہو، وہ حیا سلیمان نہیں ہے کہ جن سے رات کے اندھیرے میں کوئی ڈراؤنی شکل بنا کر ملو تو دن کی روشنی میں نہیں پہچانیں گے۔ وہ پورے ہجوم میں بھی اپنا بندہ ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ میں اس شکل پر نارمل انسان والی کوئی دوسری شکل تو نہیں چڑھا سکتا نا؟ اور پھر کافی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ حیا کے ننگے پیروں پہ کچھ رینگا تھا۔ اس نے جلدی سے پاؤں جھاڑا۔ کوئی کیڑا تھا شاید، مگر ماحول کا طلسم ٹوٹ گیا۔ جہان نے گھڑی دیکھی، 1:45 ہونے کو تھے۔ اب مجھے جانا ہے، اور حیا کو لگا اس کا دل زور سے سمندر میں دھکیل دیا گیا ہے۔ وہ درخت کی ٹیک چھوڑ کر اس کی طرف مڑی۔ جہان پلیز مت جاؤ، آنکھوں میں اضطراب لیے وہ التجا کرنے لگی۔ نہیں حیا، ایسا مت کرو پلیز، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم مت جاؤ۔ حیا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جہان پلیز نہ جاؤ، دیکھو سیکیورٹی فورسز، کیا پتہ وہ جانتے ہو، وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوں، پھر وہ کیسے جان سکتے ہیں جب میں نے یا تم نے ان کو بتایا ہی نہیں تو؟ مگر یہاں بارودی سرنگیں ہیں جہان۔ وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف کمانڈر ہوتا ہے، اور کمانڈر شیعہ ہے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیعہ؟ اس نے حیرت سے جہان کو دیکھا۔ یہ فرقہ واریت کہاں سے آ گئی؟ دیکھو، شام کے صدر بشار الاسد شیعہ ہیں اور پاپا سنی ہیں۔ کس کے پاپا؟ اچھا، طیب اردغان۔ اللہ ایسی عقل مند بیوی سب کو دے۔ دیکھو، طیب اردغان سنی ہے، سو جب بارڈر کا کمانڈر سنی ہوتا ہے تو آپ شام سے ترکی سے داخل ہو سکتے ہیں۔ سیکیورٹی نرم ہوتی ہے، مگر ترکی سے شام جانے میں مسئلہ ہوگا، لیکن جب کمانڈر شیعہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو شام جانے نہیں دے گا۔ وہ اسی طرح فکر مند اور پریشانی سے اسے دیکھتی رہی۔ میں اگلے ہفتے منگل کے دن پاکستان آ جاؤں گا، میرا یقین کرو۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس کو روکنا چاہتی تھی، مگر اب یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ اب یاد کرو آشیانے میں میرا وعدہ کہ ہر پلان میں ڈیسائیڈ کروں گا، یاد ہے نا؟ ہاں، اس نے گردن اس بات میں ہلائی۔ اب مجھ سے کچھ وعدے کرنے ہوں گے تمہیں۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھتا قطعت سے اسے بول رہا تھا۔ میرے جانے کے بعد تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھو گی۔ جو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں وہ پتھر ہو جاتے ہیں۔ حیا نے پھر اس بات میں سر کو جنبش دی۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اور میرے جانے کے پورے 5 منٹ بعد تم یہاں سے اٹھو گی اور مڑے بغیر تم واپس گاڑی تک جاؤ گی، کلیئر؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اس کی آواز روندھی ہوئی سی تھی۔ اور تیسری بات، اس درخت کے اس پار یعنی سرحد کی طرف تم نہیں جاؤ گی، بلکہ واپس گاڑی کی طرف جاؤ گی۔ حیا، کچھ بھی ہو جائے، بھلے کچھ بھی ہو جائے، تم اس جگہ آگے نہیں جاؤ گی۔ جہان، اس نے کہنا چاہا، مگر جہان نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروا دیا۔ میں کچھ نہیں سنوں گا۔ کپادوکیا سے تمہاری ہر بات مانی، اب میری یہ 3 باتیں تم مانو گی۔ تم یہاں سے آگے نہیں جاؤ گی۔